اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے جو سر توڑ کوششیں کیں وہ ساری ناکام ہو گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کی بحالی سے جو ملک دوست حلقے ہیں ان میں اطمینان ہوا ہے، تو پی ٹی آئی کے صفوں میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ اگر ملک کا بھلا ہے تو اس کے لیے ان کو اتنی تکلیف کیوں ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے پاکستان کے ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ان کی دو صوبائی حکومتیں تھیں انہیں استعمال کیا، اور ان کے ذریعے کوشش کی کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو سیبوٹاج کر سکے، اور اس میں بھی وہ ناکام ہوئے۔ اور اب حال میں جو بدقسمتی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک بھرپور مہم چلائی گئی، پی ٹی آئی کے لوگ مختلف کانگریس مین سینیٹر سے ملتے رہے، اور وہ پوری کوشش کرتے رہے کہ وہ امریکہ کی انتظامیہ کے ذریعے اور امریکہ کے ذریعے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سیبوٹاج کروا سکیں، پاکستان پہ پابندیاں لگوا سکیں، پاکستان پر ویزوں کی پابندیاں لگیں۔ پاکستان میں آج تک کسی نے بھی، چاہے وہ کتنا بھی حکومت مخالف ہو، ریاست مخالف سرگرمیاں نہیں کی تھیں۔ عمران خان اور ان کی جماعت نے پاکستان کی ریاست کے خلاف جس طرح پاکستان کے برانڈ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے کلیدی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی مثال ہماری تاریخ میں کم از کم نہیں ملتی۔ ہم نے جنرل مشرف کے بدترین مارشل لاء کا سامنا کیا، پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کا سامنا کیا، لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے اپنی سیاسی مخالفت کو ریاست مخالفت میں تبدیل نہیں کیا تھا۔ کبھی کسی نے برانڈ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان کے حمایتیوں نے جس طریقے سے برانڈ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے اپنی اوورسیز حمایت کو پاکستان کے مفادات کے خلاف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا، یہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اپنی معصومیت کے اندر یا کسی سیاسی ناتجربہ کاری کی بنا پر ان ساری سرگرمیوں میں ملوث تھے، انہیں ضرور اس بات پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی کی بھی سیاسی وابستگی پاکستان سے اور پاکستان کی ریاست سے جو ہمارا تعلق ہے اس سے بڑی نہیں ہے۔ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں، اور بعد میں ہماری کوئی سیاسی شناخت، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی شناخت ہے، وہ پاکستان کی شناخت کے بعد آتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت افسوسناک عمل ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کے آئی ایم ایف کے مذاکرات اور ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر لابنگ کی، اپنے غیر ملکی چیپٹرز کو متحرک کیا، امریکہ میں ہر کانگریس مین اور سینیٹرز کے پاس جا کے دروازے کھٹکھٹائے، گھنٹوں گھنٹوں ان کے دفتروں میں بیٹھے رہے ملاقات کے منتظر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام کارروائیوں کو اور لابنگ کو ناکام کیا، اور پاکستان الحمدللہ سرخرو ہوا۔ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، اس سے پاکستان دوبارہ ٹریک پہ چڑھ گیا ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے بریدر ہے، یہ ہمارے لیے سلوشن نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے اور اس ایگریمنٹ نے پاکستان کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کریں، اور پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں، پاکستان کی قوم کو اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنی لازم ہے۔ آج پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ تو وہ مسائل ہیں کہ جو پچھلے 4 سالوں کی مس گورننس اور لیک آف جو ان کی تھی ویژن اور مس گورننس تھی،
اس کی وجہ سے پاکستان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو آئی ایم ایف کا جو معاہدہ آج ہمیں کامیابی کی صورت میں ملا ہے، یہ میں ایٹ بیسٹ کہوں گا کہ ایک ہمارے لیے موقع ہے، یہ ہمارے لیے مستقل سلوشن نہیں ہے، اور اس میں جو کامیابی ہے وہ پوری قوم کی دعاؤں اور اس ٹیم کی جو وزارت خزانہ میں تھی اور جس کو وزیر اعظم شہباز شریف نے فرنٹ فٹ سے لیڈ کیا، اس کی کامیابی ہے۔ اور یہ بات قوم کبھی نہیں بھولے گی کہ اس معاہدے کو ناکام کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز کے ذریعے پوری دنیا میں لابنگ کی گئی۔ پوری دنیا میں پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز نے وہاں کی حکومتوں پر ان کے ذریعے کوشش کی کسی طرح وہ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈال سکیں کہ وہ پاکستان سے یہ معاہدہ کینسل کر دے یا اس کی تجدید نہ کرے۔ امریکہ کے کانگریس مین، سینیٹرز کے دفتروں کے باہر گھنٹوں گھنٹوں یہ بیٹھے رہے انتظار میں، اور 2-4 منٹ کی جو موقع ملا اس سے انہوں نے وہاں پر پلیڈ کیا کہ امریکہ پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگائے، امریکہ پاکستان پہ ویزوں کی پابندی لگائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پروپیگنڈے اور منفی کوششوں اور سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا اور پاکستان سرخرو ہوا۔ البتہ ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ اب آئی ایم ایف سے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اس سے جو ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے ایک قومی پلان کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے تیار کیا وزارت منصوبہ بندی نے، جسے 5 ایز فریم ورک کہتے ہیں۔ پاکستان کے جو اس وقت بڑے مسائل ہیں وہ نہ آئی ایم ایف ٹھیک کر سکتا ہے، نہ ورلڈ بینک ٹھیک کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا دوست ملک ٹھیک کر سکتا ہے۔ جو ہمارے اپنے مسائل ہیں انہیں ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے، اور میرے نزدیک جو پاکستان کے 9 بڑے چیلنجز ہیں ان میں ہمیں توجہ دینی ہے، جس کے لیے 5E فریم ورک ہم نے بنایا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو کتنی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ کرتے ہیں، چونکہ پاکستان ہمیشہ جب بھی ترقی کی طرف جاتا ہے امپورٹس بڑھتی ہیں اور ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوتا، جس سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس لگا کر پورے اپنے تمام وسائل ملک کی برآمدات کو بڑھانے میں جھونکنا ہے، چاہے ہماری زرعی برآمدات ہیں، چاہے ہماری صنعتی برآمدات ہیں، چاہے ہمارے مین پاور کی ایکسپورٹ ہے، چاہے ہمارے آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے، چاہے ہمارے منرلز کی ایکسپورٹ ہے۔ یہ 5 ذریعے ہیں جن سے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اور خاص طور پہ اس میں ایس ایم ای سیکٹر کا بڑا ایک اہم کردار ہے۔ اگر ہم اپنے اسمال بزنس سیکٹر کو صحیح طرح اگلے 2-3 سال میں پروموٹ کریں تو یہ بھی 30 سے 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔